السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جو کتاب لے کر حاضر خدمت ہوں وہ ہے شرح شذور الذہب فی معرفت کلام العرب۔ اس میں ہم اور آپ پڑھ رہے تھے فعل کی بحث کو۔ اب وہ مکمل ہونے کے بعد علامات حرف کی بحث آ رہی ہے کہ حرف کہتے کسے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں۔ تو دیکھیے، ثم قلت الحرف ما عدا ذلك كهل وفي لم۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا حرف ما عدا ذلك، جو اس کے علاوہ ہے۔ کس کے علاوہ؟ یعنی فعل کے اور اسم کے علاوہ، جیسے حل اور فی اور لم وغیرہ۔ وَأَقُولُ يُعْرَفُ الْحَرْفُ بِأَنْ لَا يَقْبَلُ شَيْئًا مِنَ الْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ لِلْإِسْمِ وَالْفِعْلِ وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاع۔ اب یہ خود تشریح کر رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حرف پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ يقبل شيئا من العلامات المذکورہ للاسم والفعل، کہ وہ علامات مذکورہ یعنی جو اسم اور فعل کے لیے علامتیں ذکر کر دی گئی ہیں، لا يقبل شيئا، ان میں سے کسی کو قبول نہ کرے، نہ ہی اسم کی علامت اس کے اندر ہو اور نہ ہی فعل کی علامت آئے۔ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاع، اور کہہ رہے ہیں اس کی تین صورتیں ہیں، تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، ما يدخل على الاسماء والافعال، نمبر ایک جو اسم پر بھی داخل ہو اور فعل پر بھی داخل ہو۔ حرف یہ دونوں پر داخل ہو سکتا ہے، جو اسم پر بھی داخل ہو اور فعل پر بھی داخل ہو۔ کہل، مثال دخولها على الاسم قوله تعالی، بتا رہے ہیں جیسے حل، مثال دخولها، اس کے دخول داخل ہونے کی مثال اسم پر، حل یہ اسم پر داخل ہو رہا ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کا قول فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو تم کیا شکر گزار نہیں کرو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا شکریہ ادا کرو گے؟ تو یہاں حل انتم میں داخل ہے، انتم یہ اس میں ضمیر ہے۔ وَمِثَالُ دُخُولِهَا عَلَى الْفَعْلِ، اور کہہ رہے ہیں اس کے فعل میں داخل ہونے کی مثال کس کے؟ حل کے۔ قولہ تعالی، اللہ رب العالمین کا قول وَهَلْ أَتَّاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس لڑنے والوں کی خبر نہ آئی؟ اتاکا یہ فعل مضارع، اتاکا یہ فعل ماضی ہے، اتا اس میں کاف ضمیر جڑا ہوا ہے، تو اتا فعل پر حل داخل ہے۔ بتایا سب سے پہلی قسم، کہہ رہے ہیں جو فعل اور اسم دونوں پر داخل ہو، دونوں کی مثال آئی فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس لڑنے والوں کی خبر نہیں آئی؟ اب دوسری قسم، وَمَا يَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ، جو اسماء کے ساتھ خاص ہے، کفی، جیسے کہ فی قولہ تعالی، اللہ رب العالمین کے قول میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وَفِي السَّمَاءِ، تو فی السماء اسم ہے، اس پر داخل ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ تمام کے تمام آسمان کے اندر ہے، تو یہ صرف فی اسم میں داخل ہوتا ہے۔ تو دو قسمیں آئی، اور ایک تیسرا قسم وما یختص بالافعال کلم، اور جو افعال کے ساتھ خاص ہے، جیسے لم، فی قولہ تعالی، اللہ رب العالمین کے قول، اللہ رب العالمین کا قول لم یلد ولم یولد میں، لم یلد ولم یولد، یلد یہ فعل ہے، یولد بھی فعل ہے، اور اس پر لم داخل ہے۔ تین قسمیں آ گئیں، ایک تو اسم اور فعل دونوں پر داخل ہو سکتا ہے، ایک صرف اسم کے لیے خاص ہے، اور تیسرا فعل کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہاں یہ الگ بات بتا رہے ہیں، ثم اعلم ان المنفی بها، ان المنفی بها تارة يكون انتفاؤه منقطعا وتارة يكون متصلا بالحال وتارة يكون مستمرا ابدا۔ جان لو کہ المنفی بها اس کے ذریعہ سے نفی کیا گیا، کس کے ذریعہ؟ لم کے ذریعہ، لم کے ذریعہ سے منفی تارة يكون انتفاء منقطعا، کبھی کبھی اس کا منفی ہونا منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ نفی باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ وَتَارَةً يَكُونُ مُتَّصِلًا بِالْحَالِ، اور کبھی کبھی
منفی حال تک متصل رہتا ہے، وتارۃ یکون مستمرا ابدا، اور کبھی کبھی ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ منفی باقی رہتا ہے۔ یہ لم کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو لم سے منفی اب وہ نفی نہیں رہا، اس کا وجود ہو گیا، یا تو پھر موجودہ زمانے تک اس کی نفی باقی ہے، یا پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے نفی برقرار رہے گا۔ تینوں کی مثال دے رہے ہیں۔ فالاول نحو قولہ تعالی، سب سے پہلی کی مثال یعنی نفی ختم ہو گیا ہو، منقطع ہو گیا ہو، منفی منقطع جسے ہم کہتے ہیں لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ مثال دے رہے ہیں کہ کوئی چیز شیئا مذکورا، کوئی ذکر کردہ چیز انسان نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ اس آیت کریمہ کو سورہ دہر میں دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے وہاں کہا هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کچھ شیء مذکور میں سے کچھ بھی نہ تھا، کہ اس کا کچھ ذکر ہوتا، لیکن اب انسان کا وجود ہو گیا ہے، اب اس کی نفی باقی نہیں رہ گئی، یعنی اس کا وجود میں آنا اب نہیں رہ گیا، اب تو انسان وجود میں آ گیا ہے۔ تو یہ اسی کو کہتے ہیں نفی منقطع، یعنی جو نفی اس کے ذریعہ سے جو منفی ہم نے کیا، جو نفی کر دیا تھا، وہ نفی اب باقی نہیں رہ گیا بلکہ نفی منقطع ہے۔ اب دوسرے کی مثال یعنی حال تک باقی رہنے کی مثال۔ ثم کان بعد ذلك، بتا رہے ہیں لم یکن شیئا مذکورا ای ثم کان بعد ذلك، یعنی اس کے بعد ہو سکتا ہے، تو ہو گیا، انسان پہلے نہیں تھا لیکن اس کے بعد پھر انسان ہو گیا۔ والثانی، دوسری مثال نحو ولم اکن بدعائک رب شقیا، سورہ مریم میں زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہاں پر انہوں نے دعا کی تھی اور انہوں نے کہا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب تجھے پکار کر نامراد نہیں ہوا ہوں۔ یہ حال تک برقرار ہے کہ جب بھی پکارا ہوں ابھی تک تو نامراد نہیں ہوا ہوں، تو یعنی اس کے اندر جو نفی ہے وہ نفی حال تک متصل ہے، ملا ہوا ہے، منقطع نہیں ہوا ہے، اب تک تو نامراد نہیں ہوا ہوں لیکن آئندہ کیا ہونے والا یہ خبر نہیں، تو یہ حال تک اس کی نفی ہے۔ والثالث، اور تیسری کی مثال لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تیسرے کی مثال ہے، تیسری کی بات یہ بتائیں کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نفی ہو، لم یلد، نہ اس نے جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا اور نہ ہی اس کے برابر کوئی ایک ہے، تو یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین بعد میں نعوذ باللہ جنے گا یا اس کے برابر کوئی ہوگا، ایسا کوئی ہونے والا نہیں، بلکہ یہ نفی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ تو بتایا نفی اس کے ذریعہ سے 3 طریقے سے نفی کر سکتے ہیں، ایک نفی منقطع، ایک نفی متصل بالحال، ایک نفی ابدی جو ہمیشہ ہمیش کے لیے نفی ہو۔ اب یہاں یہ الگ بات بتا رہے ہیں، وَهُنَا کا تنبیہ، وَهُنَا یہاں ایک تنبیہ ہے، ایک تنبیہ یعنی خذ ھذا کے معنی میں یہ لے لو یہ تنبیہ، اور یہ قاعدہ بتا رہے ہیں وَهُوَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْوَاوَ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَ يَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَكَسْرَةٍ حُذِفَتْ، کہہ رہے ہیں کہ جب واو یاء مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو، یاء مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہو، حذفت تو واو محذوف ہو جاتا ہے، جیسے والدا یلیدو، والدا یلیدو، یولیدو اصل میں ہے، یولیدو، واو کہاں واقع ہے؟ یولیدو، یا مفتوح اور لام زیر کے بیچ میں، درمیان میں، کسرہ کے درمیان میں، کہہ رہے والدا یولیدو۔ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ جب واو یاء مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان بیچ میں واقع ہو جائے، ایسی صورت میں واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت لم یلد میں یولد تھا لیکن یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو واقع تھا، اس کی وجہ سے واو حذف کر دیا گیا، یہ ایک قاعدہ ہے۔ کقولک فی وعد یعید وزن یزن، جیسا کہ تمہارا کہنا وعدہ سے یعید وزن سے یزن، اور وبہذا تعلم، اور اسی طریقے سے آپ جان سکتے ہو لأی شیء حذفت فی یلد، کس وجہ سے
یلدو میں فعل محذوف ہے، وثبتت فی یولد، اور کس وجہ سے یولد کے اندر فعل واو ثابت ہے۔ اسی قاعدے سے جان سکتے ہو کہ کس وجہ سے یلدو میں واو محذوف ہے اور یولد میں واو ثابت ہے۔ قاعدہ بتایا گیا، یائے مفتوح اور کسرہ کے درمیان واو واقع ہو تو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن یولد چونکہ یائے مفتوح کے بعد واو واقع نہیں ہو رہا ہے بلکہ یا وہاں ضمہ ہے اور لام بھی کسرہ نہیں بلکہ فتحہ کے درمیان، ضمہ اور فتحہ کے درمیان واقع ہو رہا ہے، اس لیے ہم حذف نہیں کریں گے بلکہ ثابت کریں گے یولد مجہول ہونے کی بنیاد پر۔ تو یہ چند باتیں تھیں حرف کے تعلق سے۔ حرف کی بات آئی، حرف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو دونوں پر دخول کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اسم اور فعل پر داخل ہو۔ نمبر 2 اسم کے ساتھ خاص ہو۔ نمبر 3 فعل کے ساتھ خاص ہو۔ اور لم کی 3 حالتیں بھی بتائیں کہ لم سے منفی یا تو منقطع ہو جاتا ہے یا پھر حال تک برقرار رہتا ہے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ اس میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ رب العالمین ہمارے طلبہ کو نحو کے قواعد سمجھنے اور اس کے مطابق کتاب و سنت کے اعراب اور اس کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔